السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد اول کا 16واں سبق پڑھیں گے اور ابواب الطہارہ کے ذیل میں باب الوضوء بالنبی سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور سبق کا آپ صفحہ نکال لیں تاکہ ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء بالنبیذ، نبیذ سے وضو کرنے کا بیان۔ نبیذ کھجور یا کشمش پانی میں ڈالی جائے اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ کھجور یا کشمش پانی میں ڈال دی جائیں، صبح اگر وہ پانی میں بھگو دی جائیں تو شام تک اس میں کھجوروں کا کشمش کا اثر پانی میں آ جاتا ہے اور مٹھاس آ جاتی ہے، اسی کو نبیذ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے نبیذ کی چند اقسام ہیں۔ بعض نبیذ سے وضو کرنا درست ہے، بالاتفاق جائز ہے۔ بعض ایسی نبیذ کی قسم ہے کہ جو بالاتفاق ناجائز ہے وضو۔ تو اس میں نبیذ کی وہ قسم جو نبیذ غیر مسکر، غیر مطبوخ، غیر حلو، ایسا نبیذ کھجور یا کشمش ملا پانی کہ جو نہ نشہ آور ہو، نہ پکایا گیا ہو، نہ اس میں ابھی مٹھاس آئے، رقت اور سیلان بھی پانی کی صفتیں باقی رہیں، اس نبیذ سے بالاتفاق وضو کرنا جائز ہے۔ بالاتفاق وضو کرنا جائز۔ نبیذ کی ایک دوسری قسم نبیذ مطبوخ مسکر، جس میں رقت اور سیلان جاتے رہیں، پانی میں مٹھاس آ جائے، گاڑھا پن آ جائے اور نشہ بھی پیدا ہو جائے، ایسے نبیذ سے بالاتفاق وضو کرنا ناجائز ہے، یعنی ایسے نبیذ سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ نبیذ کی ایک تیسری قسم جس میں امام ابو حنیفہ کا قول قدیم یہ تھا کہ اس نبیذ سے وضو ہی متعین ہے، تیمم نہیں کیا جائے گا، اور وہ تیسری قسم یہ ہے ایسا نبیذ کہ جو غیر مسکر ہو، غیر مطبوخ ہو، لیکن اس میں مٹھاس آ جائے، تو ایسے نبیذ سے امام ابو حنیفہ کا قول قدیم یہ تھا کہ وضو ہی متعین ہے، تیمم نہیں کیا جائے گا، جبکہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف امام محمد کا قول یہی ہے کہ اس نبیذ سے بھی وضو کرنا درست نہیں، تیمم اگر پانی نہیں تو تیمم کرنا ہی متعین۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر کر سب علماء کے قول سے اتفاق اور رجوع کر لیا تھا۔ اب سب علماء کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ نبیذ کی یہ جو صورت ہے جو غیر مسکر، غیر مطبوخ لیکن مٹھاس پیدا ہو جائے، اس سے وضو کرنا درست نہیں، تیمم کرنا ہی ہوگا، اگر پانی موجود نہیں تیمم کرنا ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا شریک عن ابی فزار عن ابی زید عن عبد اللہ بن مسعود قال سألنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی اداواتک فقلت نبیذ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا ما فی اداواتک، یہ چمڑے کے مشکیزے میں، عبداللہ تیرے مشکیزے چمڑے کے یہ جو مشکیزے میں کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا نبیذ۔ تو آپ نے فرمایا تمرۃ طیبۃ، کھجور پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے اور صاف ہے، وماء طہور، پانی مطہر ہے، قال
فتوضأ منہ، حضرت عبداللہ فرماتے آپ نے اس نبی سے وضو فرمایا۔ قال ابو عیسیٰ وانما روی هذا الحدیث عن ابی زید عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو زید رجل مجہول عند اہل الحدیث، کہ اس طریق میں ابو زید ایک راوی ہیں جو کہ اہل حدیث محدثین کے نزدیک مجہول راوی ہیں۔ لا نعرف له روایت غیر هذا الحدیث، کہ کوئی ہم اس ابو زید کی اس حدیث کے علاوہ کوئی روایت ہم نہیں جانتے۔ وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء بالنبیذ منہم، اور بعض اہل علم حضرات نبیذ سے وضو کرنے کے قائل ہیں، ان میں سفیان وغیرہ، یعنی کہ یہ وہ صورت ہے نبیذ کی جو غیر مسکر، غیر مطبوع، غیر حلو ہو، اس سے نبیذ سے وضو کرنا بالاتفاق جائز ہے، اور اس کے قائل ائمہ اربعہ چاروں ہیں۔ وقال بعض اہل العلم لا يتوضا بالنبیذ، اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ لا يتوضا بالنبیذ، کہ نبیذ سے وضو نہیں کریں گے، اور یہی قول امام شافعی، امام احمد، اسحاق کا ہے۔ وقال اسحاق ان ابتلی رجل بهذا فتوضا بالنبیذ وتیمم احب الی، کہ یعنی کہ امام شافعی، امام احمد، اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا قول جدید اور امام مالک کا بھی ہے کہ نبیذ جو مسکر ہو، جو نبیذ حلو آ جائے، اس کے اندر مٹھاس آ جائے، وہ نبیذ وضو کے قابل نہیں رہتا۔ یہی قول امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کا بھی ہے۔ امام اسحاق یہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جس کو اس نبیذ کے ساتھ آزمائش کی جائے، یعنی اس کی ابتلا کی جائے، اور وہ اگر اس مشکل میں ہو تو وہ نبیذ تمر سے وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے، تو یہی مجھے زیادہ پسند ہے۔ احب الی، قال ابو عیسیٰ وقال ابو عیسیٰ وقول من يقول لا يتوضا بالنبیذ اقرب الى الكتاب واشبه لان اللہ تعالی قال فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبیذ سے وہ وضو نہ کرے، نبیذ سے وضو نہ کرے، نبیذ سے وضو کرنا درست نہیں، ان کا قول یہ اقرب الی الکتاب بھی ہے، اشبہ بھی ہے۔ ان کا قول یعنی کہ ائمہ اربعہ، جمہور ائمہ، اب سب کے نزدیک نبیذ سے وضو نہیں ہوگا، یہ اقرب الی الکتاب بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فلم تجدوا ماء، اب یہ ماء نہیں رہا، اب یہ اس کی ہیئت تبدیل ہونے سے اس کا تشخص تبدیل ہوا، اس کا نام تبدیل ہوا، ماء مطلق نہیں رہا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم تجدوا ماء، جب ماء مطلق تم نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ باب المضمضہ من اللبن، مضمضہ کلی کرنے کا بیان، دودھ پی لینے کے بعد دودھ کے اندر جو دسومت ہوتی ہے، چکناہٹ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اس لیے اس کے بعد وضو یعنی کہ کلی کر لینا تاکہ منہ کی بدبو جاتی رہے۔ وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال ان له دسما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور پانی منگوایا اور کلی کی، اور فرمایا کہ ان له دسما، اس میں دسومت اور چکناہٹ ہے۔ وفي الباب عن سهل بن سعد وام سلمة وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض اهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب، اور یہ استحباب پر محمول ہے، وجوب پر محمول نہیں ہے۔ ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن، اور بعض حضرات المضمضة من اللبن کے قائل نہیں۔ باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضئ، یعنی کہ بے وضو سلام کا جواب دینے کے ناپسندیدہ ہونے کا بیان، سلام کا جواب بے وضو دینا ناپسندیدہ ہے، اس کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لسانی بغیر وضو کے نہیں کیا کرتے تھے، اسی لیے سلام بھی ایک دعا ہے، ذکر ہے، جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کر
یا تیمم کر کر یا باوضو ہو کر ہی دیا کرتے تھے، یہ عام عادت ہے۔ اور آپ نے امت کے لیے حرج نہ ہو، مشقت نہ ہو، بیان جواز کے لیے اس پر بھی عمل کیا، بغیر وضو کے بھی آپ نے ذکر لسانی اختیار کیا، سلام کا جواب بھی دیا، لیکن عام عادت ایسی نہیں۔ اور عام عادت کے حوالے سے ایک روایت جیسے آتی ہے، انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، کہ بغیر طہارت کے اللہ کے ذکر کرنا مجھے ناپسند ہے، بغیر طہارت اللہ کا ذکر کرنا مجھے ناپسند ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریفہ میں جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے، ایک شخص نے سلام کی، آپ نے جواب نہ دیا، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہ دینا، اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص حیت میں تھے، قضاء حاجت میں مشغول تھے، اس وقت جواب دینا وہ ویسے بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، کہ وہ حالت وہ حیت وہ کیفیت وہ ذکر لسانی کے قابل نہیں ہے، ذکر لسانی کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل احیان، ہر حالت میں ذکر فرمایا کرتے تھے۔ وہ جو ذکر ہے وہ ذکر یعنی کہ بغیر وضو کے جو ذکر، وہ ذکر قلبی کا اثبات ہے، اور باوضو ذکر لسانی کا اثبات ہے۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبول، آپ پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سلام کیا، فلم يرد علیہ، آپ نے جواب نہیں دیا۔ قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح وانما يكره هذا عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک بھی ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ، اذا كان على الغائط والبول، جب وہ بول و براز کی کیفیت پر ہو اور اس صورت اور اس حالت میں ہو۔ وقد فسر بعض اہل العلم ذلك وهذا، اور بعض اہل علم نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، وهذا احسن شيء روي في هذا الباب، وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن شفوة وجابر والبراء، باب ما جاء في صور الكلب، کتے کے صور جھوٹے کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں۔ وبه قال حدثنا صوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن السيري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا بلغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو دھویا جائے 7 مرتبہ، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے بھی اس کو پونجا جائے، جب کہ کتا اس میں منہ ڈال دے، اور جب بلی برتن میں منہ ڈالے تو 1 مرتبہ برتن کو دھو لیا جائے۔ قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه اذا ولغت فيه الهره غسل مره، اس کے اندر یہ روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ذکر کیے اذا ولغت فيه الهره غسل مره۔ یہ مسلک ہے امام شافعی، امام احمد کا، کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ طریقہ تطہیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے، احناف فرماتے ہیں کہ برتن کو 3 مرتبہ دھونا واجب اور ضروری ہے، 7 مرتبہ دھونا علی الاستحباب ہے، یہ امر استحبابی ہے، امر وجوبی نہیں ہے۔ اس میں امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ 7-8 مرتبہ دھونا واجب ہے، مٹی کے ساتھ صاف کرنا بھی واجب ہے۔ احناف کی دلیل وہ بعض روایات جس میں بلوغ کلب کے بعد فیغسلہ 3 مرات کے الفاظ آتے ہیں، معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ دھونا، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک احناف کی دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ اس مسئلے میں 3 مرات کا ہی ہے، حالانکہ 7 مرتبہ کی روایات بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہیں، تو راوی کا اپنی مرویات کے خلاف فتویٰ دینا اس بات کی دلیل ہے
کہ 7 مرات والی روایات یا تو منسوخ ہیں یا تو استحباب پر محمول ہیں. ٹھیک ہے. تیسری دلیل عقلی اور قیاسی بھی ہے کہ نجاست غلیظہ پر قیاس کر لیں. اگر ہم پیشاب والا برتن یا کپڑا 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، جب برتن وہ پیشاب والا ہو، کوئی بڑی سے بڑی غلیظ نجاست بھی لگی ہو یا کپڑا غلیظ نجاست کے ساتھ ملوث ہو، 3 مرتبہ دھونے سے بالاتفاق پاک ہو جاتا ہے، تو کتے کا جھوٹا برتن بھی 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جانا چاہیے. یہ دلائل ہیں احناف کی. ایک تو دلیل وہ روایت جس میں یغسل 3 مرات کا ذکر آتا ہے، دوسرا دلیل ابو ہریرہ کا فتویٰ، تیسرا عقلی دلیل ہے. شوافع اور مالکیہ کی دلائل یہی حدیث ہے جس میں آتا ہے اولاہن و اخراہن بالتراب، 7 مرات کے الفاظ ہیں کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھویا جائے گا. تو ہم ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ 7 مرات والی روایت استحباب پر محمول ہے، 3 مرتبہ والی روایت وجوب پر محمول ہے. مٹی کے ساتھ صاف کرنا برتن کو یہ مصلحت کی بنا پر محمول کیا جائے گا. سب روایات کا آپس میں تعلق ہو جائے گا اور سب پر عمل کرنا ممکن ہو جائے گا. کسی قسم کی روایات کا آپس میں تعارض نہیں رہے گا. باب ما جاء فی صور الحرہ، بلی کے جھوٹے کے بارے میں جو روایات احادیث وارد ہیں. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت عند ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها. حضرت کبشہ سے مروی ہے حضرت ابو قتادہ ان کے ہاں تشریف لائے. قالت، وہ فرماتی ہیں فسکبت له وضوءا، میں نے حضرت ابو قتادہ کے لیے پانی بھرا. قالت، فرماتی ہیں فجاءت ہرۃ، اتنے میں ایک بلی آئی، تشرب، وہ پانی پینے لگی اس برتن سے. فاصغى لها الاناء، حضرت ابو قتادہ نے اس بلی کے لیے برتن کو جھکا دیا. حتی شربت، اس نے برتن سے پانی پی لیا. قالت کبشہ فرآنی انظر الیہ، میں دیکھ رہی تھی. فقال، حضرت ابو قتادہ کہنے لگے اتعجبین یا ابنۃ اخی، بھتیجی کیا تو تعجب کرتی ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انها لیست بنجس انما هي من الطوافین علیکم او بالطوافات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انها لیست بنجس، کہ یہ بلی نجس نہیں ہے، بے شک یہ تمہارے ارد گرد بار بار چکر کاٹنے والیوں میں سے ہے، ایک جانور ہے. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح وهو قول اكثر العلماء من اصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي واحمد واسحاق لم يروا بصور الهرة بأسا، کہ وہ یہی حضرات صحابہ و تابعین اور اکثر یعنی کہ تبع تابعین کی رائے امام شافعی امام احمد کی یہ ہے کہ سور الحرہ میں کوئی حرج نہیں ہے. وهذا احسن شيء في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ولم ياتي به احد اتم من مالك. اسحاق بن ابو عبداللہ بن ابی طلحہ وہ مالک کی روایات لم یاتی به احد، کوئی ایسا نہیں تھا جو اسحاق بن ابی عبداللہ سے زیادہ مالک سے نقل روایات لے کر آنے والا ہو. اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے زیادہ تام اور اچھے طریقے سے مالک بن انس کی روایات نقل کرنے والا ہو. اسحاق بن عبداللہ اس طریق میں یہ راوی آئے ہیں، تو اس کے اندر فرما رہے ہیں امام ترمذی فرما لم یاتی بی احد اتم من مالک، کہ اسحاق بن عبداللہ امام مالک بن انس کی روایات جس اہتمام سے اور حافظے کے ساتھ نقل کرتے ہیں، ایسی اتم روایات اور کوئی مالک بن انس کی نقل کرنے والا نہیں. تو احناف کے نزدیک جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ سورہ ہرہ
مکروہ تنزیہی ہے، کراہت تنزیہی کا قول احناف نے اختیار کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی برتن میں بلی پی لے، جھوٹا کر لے، تو اس دوسرا پانی موجود ہوتے ہوئے اس پانی کا استعمال کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور علامہ طحاوی نے غالباً تحریمی کا قول، مکروہ تحریمی کا قول نقل کیا ہے۔ بہرحال احناف دونوں طرح کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دونوں طرح کے دلائل، دونوں طرح کی احادیث میں جو آ رہا ہے کہ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ نجس نہیں ہے، اور دوسرے حدیث میں آ رہا ہے کہ برتن میں منہ ڈالے تو برتن کو دھویا جائے، دونوں میں یعنی کہ دونوں روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس میں نجاست بھی نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آپ نے دھونے کا بھی حکم دیا، اس لیے کراہت تنزیہی کا قول اختیار کیا ہے احناف نے۔ آج ہمارا یہاں تک سبق مکمل ہوا، اس کو سماعت کر لیں اور یاد کر لیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔